اگر شریعت میں کوئی چیز آئی ہے اور وہ قرآن میں بھی ہے اور نبی کی تعلیمات میں بھی ہے، کیا اصحاب اکرام کا اس پہ اتفاق ہو جاتا ہے تو کیا اسے تبدیل کیا جا سکتا ہے؟ زبردست تبدیلی نہیں ہے، یہ تبدیلی نہیں ہے۔ الطلاق مرتان میں طلاق رجعی دینے کا جو کہ صحیح شرعی طریقہ ہے وہ بیان ہو رہا ہے۔ کامل طریقے تھوڑے ہی بیان ہو رہے ہیں، یہ تھوڑی بیان کیا۔ الطلاق مرتان کا مطلب 2 طلاقیں ہیں، تو کیا تیسری طلاق ہے ہی نہیں؟ ان کے نزدیک بھی تو ہے نا 3 طریقے، کسی اور طریقے سے دینے کی طلاق 3 ان کے نزدیک بھی موجود ہے۔ بھائی الگ الگ مجلس میں 3 طلاقیں دی ہیں تو ان کے نزدیک بھی 3 ہو جاتی ہیں نا، آپ کے نزدیک بھی۔ تو قرآن کا لفظ تو کہہ رہا ہے طلاق ہے ہی 2، تو یہ تیسری کہاں سے لاتے ہیں؟ پھر اگر وہی معنی مراد لیا جائے جو یہ معنی مراد لے رہے ہیں تو پھر تیسری گئی کدھر؟ وہاں تو ہے ہی مرتان، 2 کا لفظ ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ قرآن مجید کی اس آیت میں ہمیں یہ بتلایا جا رہا ہے، سکھلایا سمجھایا جا رہا ہے کہ جو 3 طلاقوں کا آپ کو اختیار دیا گیا ہے وہ طلاق کا اختیار استعمال کیسے کرنا ہے، اس کا صحیح طریقہ بتلایا جا رہا ہے کہ آپ اسے 1 دفعہ دے دیں تب بھی ٹھیک ہے، 2 طلاقیں دے دیں پھر بھی ٹھیک ہے، اور اس کے بعد یہ رجعی ہوگی فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوفٍ، یا آپ اچھے طریقے سے رکھ لیں اور رجوع کر لیں، او تسریحٌ بِإِحْسَان۔ اگر یہی ساری طلاقیں ہیں تو پھر تو 3 کے بعد بھی امساک ہونا چاہیے، وہ امساک کہاں سے آئے گا؟ تو یہ معنی نہیں۔ تو میں اپنی بات تھوڑی سی ختم کر دوں اس معاملے میں، یہ لڑائی جھگڑے کی بات نہیں۔ قرآن مجید کی تفسیر میں نے کر دی اور مفسرین اکثر کی یہاں یہی تفسیر ہے، اور تھوڑی سی عقل سمجھ میں رکھنے والا بات بھی اس بات کو سمجھ جاتا ہے۔ آپ نے جو سوال کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیکم سنتی و سنت خلفاء الراشدین، یہ بھی ایک حدیث اپنے سامنے رکھیے، اور دوسری بات یہ بات بھی رکھیے کہ اجماع امت ہم سب کے نزدیک، تینوں کے نزدیک شریعت اصول شریعہ میں سے ہے جس سے احکامات ثابت ہوتے ہیں، اس کا انکار مفتی صاحب بھی نہیں کرتے ہیں۔ اجماع آپ کے یہاں ہے کہ نہیں ہے؟ جی بالکل ہے اجماع۔ تو اجماع سے جو چیز ثابت ہو جاتی ہے، اور صحابہ کا اجماع وہ حجت ہے ہمارے لیے، اس سے ہم باہر نہیں جا سکتے۔ حدیث سے ایک چیز واضح ہو اس کے بعد اجماع کی ضرورت ہوتی ہے۔ نہیں، پھر ایک صحابی جب اجماع کر رہا ہے اور وہ کہہ رہا ہے کہ یہ ہو رہا ہے تو پھر تو بات ختم ہو جاتی ہے۔ مزید اس پہ وضاحت بھی کریں گے۔ میں صرف ایک نقطہ یہ کہنا چاہتا ہوں، ہمارے معاشرے میں ایک تو طلاق کا بیجا استعمال ہم سب کو کہنا چاہیے وہ غلط ہے۔ بالکل۔ دوسری چیز، طلاق دینے کے بعد سہولت حاصل کرنے کے لیے آپ کا دوسرے مسالک کی طرف رجوع کرنا اور وہاں سے فتوے لے کر کے گھر کی بنا رکھنا، یہ انتہائی غلط اقدام۔ آپ ریسرچ کے لیے آپ ایک بات کو اپنے تئیں سمجھتے ہیں کہ وہ صحیح ہے، تب آپ چلے جائیے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ آپ آج حنفی ہیں، کل شافعی ہو جائیے، پرسوں مالکی ہو جائیے، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن علم کی بنیاد پہ۔ لیکن صرف اس لیے کہ لیکن اپنی ضرورت کے مطابق آپ دین کو مذاق بناتے ہیں۔ فقہی اعتبار سے صحیح بھی نہیں ہے۔ ہاں یہ میں کہہ رہا ہوں، فقہی اعتبار سے صحیح بھی نہیں ہے، سہولت حاصل کرنے کے لیے استعمال کیا جائے، اور یہ ہم سب کو کہنا چاہیے۔ ہم اور مفتی صاحب کو بھی اس میں ہماری بات میں ہاں میں ہاں ملانی چاہیے کہ اگر کوئی حنفی طلاق دے کے ان کے پاس آتا ہے تو ان کو بھی یہ کہنا چاہیے کہ آپ دین کو کیوں مذاق بنا رہے ہیں؟ کیوں دین کو مذاق بنا رہے ہیں؟ نماز آپ وہ پڑھتے ہیں، روزہ وہ رکھتے ہیں، سارے مسائل وہ کرتے ہیں، اب آپ پھنس گئے تو میرے پاس آ گئے، کیا دین کو آپ مذاق بنا رہے ہیں؟ تو دین کو مذاق بنانے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے۔ صحابہ کے اتفاق کے بعد آپ کے نزدیک کیا شریعت کے کسی حکم میں تبدیلی آ سکتی ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی سیدنا و نبینا محمد و اہل بیتہ الطاہرین، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آپ کے سوال کی طرف آنے سے پہلے 2 باتیں میں علماء کرام کی اجازت سے کرنا چاہوں گا۔ اس طرح کی بحثوں میں ایک چیز خیال میں رکھیں، وہ یہ کہ جتنے بھی مکاتب فکر ہیں میرے خیال میں سب مخلص ہیں، بے شک، اور سب قرآن اور حدیث سے استنباط کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس کوشش میں سب ہی ٹھیک نتیجے تک شاید نہ پہنچے، لیکن ان کی کوشش تو تھی۔ لہذا طنز کرنا، تشنیع کرنا، دوسرے کو نیچے دکھانے کی کوشش کرنا، میرے خیال میں یہ کوئی معقول طریقہ نہیں ہے۔ ہر کسی کو حق دو،
کہ اس نے قرآن سے ہو سکتا ہے غلطی کرے، قرآن سے استنباط کیا ہے، حدیث احادیث سے استنباط کیا ہے، استنباط حکم کیا، تو اس کے لیے وہی ثابت ہو، وہی حجت ہے، ختم۔ سوال تو اٹھتے ہیں یہ پہلی بات ہے۔ ہم تو سوال ہی کر رہے ہیں سر، ہاں، وہ سوال جو ہر ایک کی ٹھیک ہے، ذہن میں آتے ہیں۔ اس طرف آ رہا ہوں۔ جی دوسری بات یہ ہے کہ کوشش کرنی چاہیے کہ طلاق نہ ہو۔ بے شک۔ وہ کون سے اسباب ہیں کہ جن کی وجہ سے طلاق زیادہ رونما ہوتے ہیں، ان اسباب کو ڈھونڈ کے ان کا علاج تلاش کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، اس پر پروگرام رکھنے کی ضرورت ہے۔ وہ شدید ضرورت ہے۔ ہمارے معاشرے میں طلاق کا رجحان جو بڑھ گیا ہے، تو اس کے اسباب کیا ہیں؟ کیوں طلاق کا رجحان بڑھ گیا ہے؟ یہی کیوں بحث ہے۔ ہمارا معاشرہ جو ہے وہ ڈسٹروائے ہوتا جا رہا ہے، کھوکھلا ہوتا جا رہا ہے۔ جو ان کی جتنی طلاقیں ہوں گی اتنا معاشرہ کھوکھلا ہوگا۔ اور آپ مغربی دنیا کو آج دیکھتے ہیں کتنا کھوکھلا ہے، اس لیے کہ ان کے ہاں یعنی شادی اور کا برقرار رہنا تو تقریباً محال ہے۔ پہلے تو وہ شادیاں ہی نہیں کرتے ہیں، اور شادیاں اگر کریں بھی تو وہ کچھ دنوں کے بعد ختم ہو جاتی ہیں۔ تو اس وجہ سے ان کا معاشرہ کھوکھلا ہے۔ اس کو کھوکھلا ہونے نہیں دینا چاہیے، اس پر کوشش کرنی چاہیے۔ نمبر 3، آپ نے کہا شیعہ نقطۂ نظر سے، یعنی مکتب فکر میں طلاق کیا ہے اور کس طرح رونما ہوتا ہے۔ ہمارے ہاں بھی قرآن مجید سے استنباط کرتے ہیں مراجع اعظام اور احادیث سے، جو موجود احادیث ہیں ان سے، اور جن کو وہ معتبر مانتے ہیں۔ ان کے مطابق 3 طرح کی شرطوں کا ملاحظہ کرنا ضروری ہے۔ ایک، مطلق میں کون سی شرطیں ہوں تو طلاق صحیح ہوگی۔ جی 2، مطلقہ میں کون سی شرطیں ہونی چاہیے کہ جن کے ہوتے ہوئے طلاق دینا صحیح ہے۔ ٹھیک۔ نمبر 3، خود عمل طلاق کے لیے کون سی شرطیں ہیں۔ ٹھیک ہے۔ مطلق کے لیے شرط یہ ہے کہ وہ اپنے ہوش و حواس میں طلاق دے دے، حواس باختگی کے عالم میں طلاق نہ دے، چونکہ حواس باختگی کے عالم میں طلاق دے گا تو وہ بے اختیار طلاق ہوگا، وہ عمل بے اختیاری ہے۔ اسی طرح نشے میں ہیں، اسی طرح سے اضطرار میں ہیں، مجبوری میں ہیں، گن پوائنٹ پہ اس سے طلاق لینے کی کوشش کر رہا ہے، کوئی ڈاکومنٹس لے کے آیا ہے کہ آپ طلاق دیں گے نہیں تو مار دوں گا، تو یہ طلاق نہیں ہے۔ مطلق میں ان چیزوں کا ہونا ضروری ہے، یعنی وہ اپنے ارادہ اور اختیار سے طلاق دے دے، سوچ سمجھ کے، سوچ سمجھ کے دے دے۔ یہ پہلی چیز۔ غصے کے عالم میں بھی نہ ہو۔ غصے کو میں نہیں کہہ سکتا ہوں، اچھا، ہاں وہ تو طلاق تو ہوتا ہی غصے میں ہے، اور محبت میں کون طلاق دیتا ہے؟ لوگ سوچ سمجھ کے بھی کرتے ہیں علیحدگی۔ نہیں، وہ غصہ تو موجب ہوتا ہے۔ یہ کہ مثلا طلاق دیتے وقت غصہ نہ ہو، اس طرح کی کوئی شرط لگانا مشکل ہے، یعنی یہ کوئی اپنی طرف سے شرطیں نہیں لگانی چاہیے، جو ہیں وہ ہیں۔ اچھا، مطلقہ میں جو شرائط ہیں وہ یہ ہیں کہ وہ ایام مخصوصہ میں نہ ہو، اور طہر مواقعہ میں بھی نہ ہو۔ طہر مواقعہ یعنی وہ ابھی تو ایام پاکیزگی کے ایام ہیں، لیکن ان سے پہلے اس نے حق حقوق زوجیت ادا کیا ہو تو پھر بھی طلاق نہیں ہوگی۔ اچھا، طہر مواقعہ میں نہ ہو۔ تیسری چیز یہ ہے کہ صیغہ طلاق، مثلا طلاق رجعی، طلاق خلع اور طلاق مبارات، ان کے صیغے الگ الگ ہیں۔ اچھا، یعنی اگر طلاق رجعی ہے تو مبارات اور خلع کے صیغے جاری نہ ہوں، اور اگر خلع ہے تو اس میں مبارات اور طلاق رجعی کے صیغے جاری نہ ہو، اگر مبارات ہے تو اس میں تو طلاق رجعی اور طلاق خلع کے صیغے نہ ہوں۔ جس کے لیے صیغہ بنا ہے وہی صیغہ جاری کرے۔ اچھا، اور آخری چیز یہ ہے کہ وہ صیغے جاری کرتے وقت قصد انشاء کے ساتھ جاری کرے۔ قصد انشاء کے معنی ان الفاظ کے ذریعے سے اس علقہ کو میں توڑ رہا ہوں، ٹھیک ہے، یہ اس نیت کے یعنی ساتھ۔ صرف طلاق کہہ دینے سے طلاق نہیں ہے۔ نہیں، ہمارے پاس نہیں ہوتا ہے۔ ٹھیک، اس کے ان تمام شرطوں کے علاوہ 2 عادل گواہوں کی موجودگی بھی شرط ہے۔ اچھا، جی، یہ اضافی آپ نے چیز ہے فرمایا تھا ہمارے نکاح پاس۔ میں تو ضرورت نہیں ہے آپ کی، نکاح میں ضروری نہیں ہے، اور طلاق ادھر کی اس لیے ضروری ہے کہ قرآن مجید میں اس کی طرف ایک اشارہ ہے، بلکہ شاید اشارے سے بڑھ کر تصریح کی حد تک ہے۔ سورہ طلاق میں ہے کہ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوف وَأَحْصُلْ، اس کے بعد ہے وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنْكُمْ۔ یہ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنْكُمْ یعنی تم میں سے جو عدل رکھنے والے 2 شاہد ہیں ان کو
رکھو. اس سے فقہا استنباط کرتے ہیں کہ دو عادل گواہوں کا ہونا بھی ضروری ہے. یہ آیت اور متعدد احادیث موجود ہیں. اچھا. یعنی ایک دو تین نہیں، متعدد احادیث صحیحہ. ان احادیث صحیحہ میں بھی شہود کا ہونا ضروری ہے. اچھا. اس بنا پر یعنی اس میں یہ شہود ہونا چاہیے. ٹھیک. اگر یہ تمام شرطیں موجود ہوں تو ایک طلاق محقق ہو جاتی ہے. اچھا. اگر ان میں سے کوئی بھی شرط فاقد ہو، مطلق میں شرط نہ ہو، یا مطلقہ میں جو شرطیں بیان کی ہیں وہ نہ ہوں، یا طلاق میں جو شرطیں بیان کی گئی ہیں وہ نہ ہوں، ان میں سے کوئی بھی شرط نہ ہو تو طلاق وجود میں نہیں آئے گی. یہ ایک چیز. ہر طلاق کے بعد عدہ ہے ہمارے پاس. ٹھیک. ہر طلاق کے بعد عدہ. اور دوسری طلاق تب محقق ہو جائے گی جب وہ عدہ ختم ہو، شوہر رجوع کرے، حق زوجیت ادا کرے، پھر طلاق دے دے. پھر طلاق دے دے تو تب دوسری طلاق ہوگی، ورنہ دوسری طلاق ہوتی ہی نہیں ہے. بات سمجھے نہیں؟ نہیں. آئی بابا بالکل سادہ ہے. دیکھیں ایک کسی شخص نے ان تمام شرائط کے ساتھ طلاق دے دی. ٹھیک. طلاق دینے کے بعد عدہ بھی گزر گیا. ٹھیک ہے. اگر عدہ کے دوران عدہ کے دوران رجوع کرے تو پھر تو ضرورت ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے. عدہ گزر گیا. عدہ گزرنے کے بعد اب وہ بیوی بھی پچھتا گئی، شوہر بھی پچھتا گئے، ان کی عقلیں ٹھکانے آ گئیں اور انہوں نے فیصلہ کیا کہ نہیں اب ہم دوبارہ مل لیتے ہیں، پھر نکاح کرنا ہوگا. اچھا. ٹھیک ہے. نکاح کے بعد اور حق زوجیت ادا کرنے کے بعد اب اگر طلاق دینا چاہے تو یہ دوسری طلاق شمار ہوگی. اس کے بغیر دوسری طلاق ہوتی ہی نہیں ہے. اچھا. ٹھیک ہے. اچھا. یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ اب سمجھ میں آئی ہے آپ کی؟ اب کچھ اگلی اس میں اچھا. یعنی جی یعنی اس لیے وہ شروع میں سورہ طلاق کے اس میں بھی ایک اشارہ ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا النبی اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. اس لعدتهن میں بھی اس کی طرف اشارہ ہے. یعنی انہیں طلاق دو عدہ کے لیے، یعنی عدہ کو ملحوظ نظر رکھ کے طلاق دو. یعنی ایسی طلاق دو کہ اس میں عدہ رکھا جا سکے، اور جس میں عدہ کی گنجائش نہ ہو پھر طلاق نہیں ہے. ٹھیک ہے. یعنی اس کی طرف ایک اشارہ ہے اس کے اندر بھی. تو اس بنا پر طلاق یعنی اگر آپ 3 طلاقیں دینا چاہیں تو اس کے لیے طلاق دینے کے بعد عدہ کے ایام گزرنے کے بعد یعنی دونوں کے ملنے کے بعد دوسری طلاق ہوگی، پھر اسی طرح طلاق دینے کے بعد پھر تیسری طلاق ہوگی. اس کے بعد اگر 3 طلاقوں کے بعد بھی کوئی دیوانے اس طرح کے سخت طلاقوں کے بعد پھر اگر جانا چاہیں تو پھر راستہ ختم ہے. اب تیسرے کے بعد آپ جا نہیں سکتے ہیں مگر کسی اور کے ساتھ شادی کریں، اور طبیعی شادی. ہاں یعنی پہلے سے طے شدہ نہیں کہ مثلا اتنے دنوں کے بعد آپ چھوڑ دیں گے، پھر وہ صحیح بھی نہیں ہے ہمارے پاس. اچھا شادی کریں باقاعدہ، عقد دائمی. عقد انقطاعی بھی کافی نہیں ہے. اچھا. عقد دائمی سے شادی کریں، پھر ان میں بھی طلاق ہو جائے، یہ دیوانے دوبارہ شادی کرنا چاہے تو کر سکتے